ہر قسم کی تعریفات، کبریائی، بڑائی، پاک، مطہر، معلیٰ کلمات اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہیں، جو اس کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں، سرور کونین، تاجدار انبیاء، ختم الرسل، امام الموحدین، امام المجاہدین، جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ محترم سامعین و سامعات، لائق ست تکریم میرے معزز بھائیوں، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں سے ہم گزر رہے ہیں۔ آج 23واں روزہ رکھ کے ہم اللہ کے گھر میں جمعے کی نماز کے لیے آئے ہیں۔ رمضان المبارک، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت ساری خصوصیات رکھی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ جنت کا جو ایک دروازہ ہے اس کی چوڑائی اس قدر ہے کہ اس میں سے ایک وقت میں 70,000 انسان گزر سکتے ہیں، اور یہ ایک نہیں بلکہ جنت کے 8 دروازے اللہ تعالی رمضان المبارک میں کھول دیتے ہیں، اور جہنم اس کے 7 دروازے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا جب مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں۔ یہ جنت کے 8 دروازوں کا کھل جانا اور جہنم کے دروازوں کا بند ہو جانا، یہ دراصل استعارہ اور اشارہ ہے ہمارے لیے اس بات کی طرف کہ اپنے رب کے در سے جو ابھی تک دور ہو، اب اللہ کے در کی طرف پلٹ آؤ۔ بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا اللہ کی طرف سے ایک پکار لگانے والا پکار لگاتا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اے خیر کے چاہنے والے، اب اللہ تعالیٰ نے تجھے ایسا انوائرمنٹ فراہم کر دیا ہے، تیرے لیے نیکی کرنے کو اللہ نے آسان بنا دیا ہے، آجا اب اپنے رب کے در کی طرف پلٹ کر کے زیادہ سے زیادہ نیکیاں اکٹھی کر لے، اور تیرے لیے گناہ کو کرنا قدرے تھوڑا سا مشکل بنا دیا گیا ہے کہ ہر طرف نیکی کا چرچا ہے، لوگ نیکیوں کی طرف راغب ہیں، اب تو گناہ کرنے سے باز آ جا۔ اس ماحول میں اب تو گناہوں کو چھوڑ دے، اور یہی رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جو ہمارے ہاں عموماً لوگوں کے ذہنوں میں ایک تقسیم بیٹھی ہوئی ہے کہ رمضان کے 3 عشرے ہوتے ہیں، اس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہوتا ہے، دوسرا مغفرت کا ہوتا ہے،
تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہوتا ہے. یہ مجھے تو کسی حدیث میں تقسیم نہیں مل سکی، بلکہ میں کچھ احادیث کو سامنے رکھ کے علی وجہ البصیرہ یہ بات کر سکتا ہوں کہ یہ سارے کام رمضان کے ہر دن اور ہر رات میں ہوتے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلِلَّهِ اُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ. اللہ رب العالمین رمضان کے مہینے میں ہر رات کو لوگوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. تو آئیے میرے بھائیوں، میں اور آپ بھی کوشش کریں، میں اور آپ بھی گڑ گڑائیں. جس طرح رمضان میں ہم روزے رکھ رہے ہیں، راتوں کے قیام کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوتیں کر رہے ہیں، اسی طرح رمضان کا بڑا گہرا تعلق ہے توبہ اور معافی کے ساتھ بھی. کیونکہ جو آدمی رمضان میں توبہ نہیں کر سکا وہ پھر کب توبہ کرے گا؟ جب اللہ نے شیاطین کو جکڑ دیا ہے، سرکش قسم کے شیطانوں کو زنجیروں میں بند کر دیا گیا ہے اور جہنم کے دروازے بند ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، خیر کے راستے آسان بنا دیے گئے ہیں، شر کے راستوں کو اللہ نے مشکل کر دیا ہے. اگر کوئی اب بھی توبہ نہیں کر سکے گا تو وہ پھر کب توبہ کرے گا؟ وہ اس سارے حالات میں بھی اگر اپنے آپ کو معاف نہ کروا سکا تو وہ کب معاف کروائے گا؟ آئیے میں اور آپ جائزہ لے کے دیکھیں. ہم آج 23واں روزہ رکھ کے اللہ کے گھر میں کھڑے ہیں، ہم کہاں پر ہیں؟ وگرنہ تصویر کا دوسرا رخ بڑا ہی بھیانک ہے. میں کون ہوتا ہوں اتنی سخت بات کرنے والا؟ اور شاید یہ دنیا کا وہ واحد یونیک قسم کا بد نصیب انسان ہے کہ جس کو رب العالمین ماہ رمضان عطا کریں اور وہ اس میں بھی اپنے بدن کو گناہوں سے پاک نہ کروا سکا، وہ اپنے بدن کے بوجھوں کو اپنے سے اتار نہ سکا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس جبریل امین آئے جو ملائکہ کے سردار ہیں اور فرشتے جو ہیں یہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام کرتے نہیں ہیں. جبریل آ کے ایک بد دعا کرتے ہیں اور ملائکہ کے سردار کی اس بد دعا پہ انبیاء کے امام آمین کہتے ہیں. اور ان بد دعاؤں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ انسان تباہ و برباد ہو گیا جس کو رمضان ملا اور وہ اللہ سے اپنے گناہ معاف نہ کروا سکا. اس نے اپنے بدن کے کانٹوں کو اپنے آپ سے دور نہ کیا، اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے معاف نہ کروایا. تو میرے بھائیوں یہ بڑی بد نصیبی کی بات ہے. آج ہم دیکھیں کہ رمضان ہم سے جدا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور رمضان جو کل کی بات تھی ہم دیکھ رہے تھے کہ ابھی رمضان آ رہا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے یہ آج رمضان ہم سے جدا ہوتا نظر آ رہا ہے. اس سارے موقع سے میں نے کتنا فائدہ اٹھایا ہے. رمضان کا معافی سے اس قدر گہرا تعلق ہے کہ میری اور آپ کی ماں، مومنوں کی ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی سے سوال کرتی ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں تاک راتوں میں اللہ کی عبادت کرتے کرتے شب قدر کو پالوں، وہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر جس کو 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ افضل کہا گیا ہے، اللہ کے نبی اگر مجھے وہ نصیب ہو جائے تو میں اس میں اپنے رب سے کیا مانگوں؟
اتنا اسپیشل موقع ہے اور سوال کرنے والی مومنوں کی ماں ہیں اور جواب دینے والے نبیوں کے سردار ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کون سی دعا بتلائی؟ فرمایا عائشہ اگر تم شب قدر کو پالو تو اس میں اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کے یہی دعائیں کرو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے نا، اللہ آپ کی تو یہ صفت ہے، اللہ آپ تو معافیوں کو پسند کرتے ہیں نا، اللہ آج میں بھی آپ کے گھر میں آیا بیٹھا ہوں، اللہ میں بھی اپنے گناہوں پہ ندامت کیے ہوئے آئندہ نہ کرنے کا عزم لے کے اور اللہ پچھلوں پہ شرمندہ ہو کے آپ کے در پہ آ کے بیٹھا ہوا ہوں، اللہ وہ سارے ہی گناہ میرے سامنے ہیں، کچھ تو ایسے ہیں جن کو دنیا والے جانتے ہیں لیکن کچھ ایسے ہیں جو چھپ چھپ کے کیے ہوئے ہیں، کسی کو معلوم نہیں ہے، اللہ آپ تو معافیوں کو پسند کرتے ہیں نا، اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عائشہ تم اللہ کے سامنے یہ دعا کرنا، کیونکہ اس اہمیت والی رات میں اگر تم نے اپنے آپ کو اللہ سے معاف کروا لیا، اپنی زندگی کی کتاب کو صاف کروا لیا، تو یہ دراصل حقیقی کامیابی ہے۔ اگر ہم قرآن مجید پڑھیں، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی دعوت کو پڑھیں تو ہمیں اس میں سے ایک چیز بڑی نمایاں ملتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انبیاء جہاں پہ اپنی قوموں کو اللہ کی توحید اور وحدانیت سمجھانے آیا کرتے تھے، لوگوں کو یہ درس پڑھانے کے لیے آیا کرتے تھے کہ اے انسانوں تم سب کے سب جو ہو وہ پیدا ہی اس لیے کیے گئے ہو کہ تم اللہ کی عبادت کرنے والے بنو، تم اللہ کے افعال میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک مت ٹھہرایا کرو، جو میرے رب کے کام ہیں وہ کسی دوسرے کو مت دیا کرو، یہ شرک ہوتا ہے۔ انبیاء قوموں کو اس سے بچانے کے لیے آیا کرتے تھے۔ وہیں پہ انبیاء کی دعوت میں ایک بہت بڑی اور بنیادی چیز یہ بھی ہوا کرتی تھی کہ اے سیاہکارو، اے خطا کارو، تم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں لیکن غلطیاں ہونے پہ اپنے گناہوں پہ اکڑا مت کرو، بلکہ اللہ کے در کی طرف لوٹ آیا کرو۔ تمہارا رب تو وہ ہے، یا قومی استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اے میری قوم کے لوگوں تم اللہ کے در پہ آ کے معافیاں طلب کر لیا کرو، تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ انسان جو ہے اللہ رب العالمین نے اس میں فطرتاً یہ چیز رکھی ہے، یہ نسیان سے ہی ہے، اس کا معنی بھول ہی جانا ہے۔ اسی لیے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر خطائین التوابون، فرمایا آدم کے سارے ہی بیٹے اور بیٹیاں ان سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن بہترین خطا کار وہ ہیں جو گناہ ہونے کے بعد اللہ کے در کی طرف پلٹ آتے ہیں اور آ کے سرنڈر کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو گرا دیتے ہیں اللہ کے سامنے، اپنی پیشانیوں کو گرا کر کے، اپنے ناک کو اللہ کے سامنے رگڑ کر کے، اپنی پیشانیوں کو زمینوں پہ اللہ کے سامنے گرا کر کے اس طرح کا سرنڈر کرتے ہیں کہ اپنے رب کو سجدوں میں مناتے ہیں، اور وہ رب تو وہ ہے جو معافیاں مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کس کس نبی کی دعوت کی میں بات کروں، اگر نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو سبق پڑھایا وہ بھی یہی تھا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اے میری قوم کے لوگوں گناہ ہونے کے بعد ان کے اوپر اکڑا مت کرو، بلکہ اللہ کے در پہ آ کے اپنے آپ کو جھکا دیا کرو، وہ رب کی صفت ہے، وہ غفار ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو یہی درس دیا، استغفروا ربکم، اے میری قوم کے لوگوں تم اپنے رب سے معافیاں ہی مانگا کرو، کیونکہ یہ انداز اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ ہم سوچتے ہیں
کہ ہم تو کوئی گناہ نہیں کرتے، ہم کس چیز پہ معافی مانگیں؟ معافی کا ایک جو الیٹ درجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان سے گناہ نہ بھی ہوں پھر بھی وہ اللہ سے معافیاں مانگے، اور اس کی وضاحت علماء نے یہ کی ہے کہ وہ معافی اس چیز پہ ہوتی ہے جس پہ انبیاء اپنے اللہ کے سامنے استغفار کیا کرتے تھے، وہ یہ ہوتا تھا کہ اللہ جس قدر آپ کی عبادت کرنے کا حق تھا میں وہ نہیں کر سکا، اللہ مجھے اس پہ بھی معاف فرما دیجئے۔ میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت تھی، صحابہ بیان کرتے ہیں ہم دیکھتے یذکر اللہ علی کل احیانہ، اللہ کے نبی ہر حال میں اپنے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اور جب آپ اپنی قضائے حاجت کے لیے واش روم میں جاتے آپ وہاں پہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے تھے، اور وہاں سے جیسے ہی باہر نکلتے کیا دعا پڑھتے تھے؟ غفرانک، اے اللہ ان گھڑیوں اور ان لمحوں میں آپ کا ذکر نہیں کر سکا، اللہ مجھے اس پہ معاف فرما دیجیے گا۔ اور صحابہ بیان کرتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے آپ ایک ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے اللہ کے سامنے 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ بھی استغفار پڑھا کرتے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آپ اس کا ورد کیا کرتے۔ ایک دن ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو اللہ نے یہ شرف سے نواز رکھا ہے نا، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کے تو اگلے پچھلے سارے ہی گناہ معاف ہے نا، آپ اس کے باوجود اپنے اللہ کے سامنے اتنا کیوں گڑ گڑاتے ہیں؟ راتوں کو مصلوں پہ کھڑے ہوتے ہیں حتیٰ تورمت قدماہ، راتیں مصلوں پہ گزر جاتی ہیں حتیٰ کہ آپ کے پاؤں میں ورم پڑ جاتے ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ فرمایا عائشہ افلا ان اکون عبدا شکورا، کیا تو یہ نہیں چاہتی میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ جس رب کی میرے اوپر اتنی نعمتیں ہیں، جس رب نے میرے اوپر اتنے انعام کیے ہیں، اس رب کا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو آئیے میرے بھائیوں، یہ جو اللہ کی رحمتوں کے وسیع ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر ہیں، ہم ان کو سمیٹنے والے بنیں، ہم ان کو اپنے دامنوں میں اکٹھا کرنے والے بن جائیں، کیونکہ یہ رحمتیں شاید ہمیں اپنی زندگیوں میں اگلے سال مل سکیں یا نہ مل سکیں۔ ہم میں سے کس کو کیا معلوم کہ زندگی کہاں پر ختم ہو جائے؟ تو یہ رب العالمین کی رحمتیں، جو رب العالمین کی طرف سے جو رحمتوں کے ٹھاٹھے مارتے سمندر یہ اللہ نے ہمیں عطا کیے ہوئے ہیں، ہم چند گھڑیاں چند دن جو ہمارے پاس باقی ہیں ان کی قدر کرتے ہوئے اس اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے والے بنے۔ وہ رب العالمین تو اتنی مغفرتیں دینے والے ہیں، وہ تو معافیوں کو اس قدر پسند کرنے والے ہیں، وہ رب خود اعلان کرتے ہیں ان رحمتی قد سبقت علی غضبی، اے آدم کے بیٹو خوش ہو جاؤ اس بات پہ، رب العالمین فرماتے ہیں کہ میری رحمت میرے غصے پہ سبقت لے گئی ہوئی ہے، میری رحمت میرے غصے پہ سبقت لے گئی ہے۔ آؤ اپنے آپ کو، صرف بات یہ ہے، شرط یہ ہے، ہم چھوٹے ہیں نا، ہم ضرورت مند ہیں نا، ضرورت تو ہمیں ہے، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے پہلا قدم میں نے اور آپ نے اٹھانا ہے، اللہ کے در کی طرف آنا میں نے اور آپ نے ہے، ہمارے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ رب العالمین کو تو یہ انداز ہمارے اتنے پسند آتے ہیں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری میں حدیث لے کے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی اپنے اللہ کے در پہ آ کے معافی مانگتا ہے، اپنے گناہوں پہ ندامت اختیار کرتا ہے، اپنے اللہ کے سامنے بیان کر کے رو دیتا ہے کہ اللہ مجھ سے یہ بھی غلطیاں ہو گئیں، اللہ یہ گناہ بھی کر بیٹھا، اللہ یہ خطائیں بھی ہو گئیں، رب العالمین کو یہ تمہارا معافیاں مانگنا اتنا پسند آتا ہے، اللہ اس پہ اتنا خوش ہوتے ہیں۔ فرمایا جس طرح
تم میں سے کوئی آدمی سفر میں ہو اور اس کی سواری گم ہو جائے اور وہ صحرا میں ہو اور اس کو اب جو ہے وہ کہیں جانا سمجھنا آ رہا ہو اور وہ وہیں پر بیٹھ جاتا ہے کہ اب میں موت کا انتظار کرتا ہوں، اس کی آنکھ لگ جاتی ہے اور آنکھ کھلنے کے بعد وہ اپنی سواری کو اپنے سامنے موجود پاتا ہے، تو وہ فرحت کے مارے اسے سمجھ نہیں آتی، وہ رب العالمین کو مخاطب کرتا ہے، وہ یا ربی کہنے کی بجائے یا عبدی کہہ دیتا ہے، فرحت کے مارے اسے سمجھ نہیں آتی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب العالمین تمہارے معافی مانگنے پہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تو آؤ کیوں نہ ہم اپنے آپ کو گرا دیں اللہ رب العالمین کے در پہ، یہ مایوسی کی باتیں چھوڑ دیں ہم۔ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں اعلان فرماتے ہیں اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتائیے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے وہ لوگو، یا عبادی، رب العالمین کے محبت برے انداز چیک کیجئے۔ آج ہم اپنی اولادوں کو محبت برے اندازوں میں پکارتے ہیں، اے میرے بیٹا، اے میرے بچوں۔ اللہ رب العالمین بھی ہمیں اتنے محبت برے انداز میں مخاطب کر کے کہتے کیا ہیں، یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندو، اے میرے بندو، جن سے غلطیاں ہو گئیں راتوں کے اندھیروں میں، جن سے غلطیاں ہو گئیں دن کے اجالوں میں، جن سے غلطیاں ہو گئیں لوگوں کے سامنے، جن سے غلطیاں ہو گئیں لوگوں سے چھپتے ہوئے، جو اپنے نفسوں پہ ظلم کر بیٹھے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کی ذات تو وہ ہے جو تمہارے سارے ہی گناہوں کو معاف کرنے پہ قدرت رکھتی ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ اس رب کی صفت یہ ہے وہ معاف کرنے والا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے انسانوں، جب تم اللہ کے در پہ آتے ہو نا، اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے جب تمہاری آنکھوں سے ایک آنسو بہ جاتا ہے نا، تمہیں کیا معلوم ہو کہ اس ایک آنسو کی اللہ کے ہاں کتنی قدر ہے، رب العالمین اس کو کتنا پسند کرتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری اس آنکھ سے نکلے ہوئے ایک آنسو میں اتنی قدرت ہے کہ یہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ وہ جہنم کی آگ جو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ دہکتی ہوئی آگ ہے، تمہاری آنکھ سے نکلنے والا ایک آنسو یہ اس جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو آئیے کیوں نہ ہم اپنے آپ کو گرا کر کے، کیوں نہ ہم اپنے آپ کو کسی کونے قدرے میں بٹھا کر کے، کسی رات کے اندھیرے میں اپنے بیڈ روم میں یا اپنے بیٹھک میں بیٹھ کے یا کسی مسجد کے کنارے میں بیٹھ کے ایک لسٹ بنائیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے سامنے روتے ہی چلے جائیں، اللہ کے سامنے اپنے آنسوؤں کو بہاتے ہی چلے جائیں۔ کیا میری مائیں، کیا میری بہنیں، اور یہ میرے موجود نوجوان بھائی اور یہ میرے بزرگ، سب کے سب ہم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے گرا دیں۔ رب العالمین کو یہ انداز اتنے پسند آتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں قوم یونس کا واقعہ نقل کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس قوم پہ عذاب کے آثار آ چکے تھے، نبی اس قوم سے نکل چکے تھے۔ اللہ رب العالمین نے جب ان قوم کے اوپر عذاب کو بھیج دیا، اس کے آثار آگے۔ اللہ کا اصول یہ ہے کہ اللہ آئے عذاب کو کسی سے ٹالتے نہیں ہیں، مگر اس قوم نے اس قدر گڑ گڑا کر کے اپنے رب کو منایا، اتنا منایا، کیا چھوٹے کیا بڑے سب نے ایک میدان میں اکٹھے ہو کے اس قدر معافیاں مانگی۔ اللہ رب العالمین کو ان کے انداز اتنے پسند آئے کہ اللہ رب العالمین نے ان سے آئے ہوئے عذاب کو ختم کر دیا۔ آج شاید ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں میں تو بڑا خطا کار ہوں، مجھ سے تو اتنی غلطیاں ہوئی ہیں، میری تو سابقہ زندگی گناہوں میں ہی لت پڑی ہے، میری تو سابقہ زندگی میں کوئی نیکی ہے ہی نہیں ہے، مجھے تو رب معاف کریں گے ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے گناہوں میں الجھے ہوئے انسانوں،
کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. اپنے آپ کے ذہن میں یہ بات آنے ہی نہ دینا، کیونکہ تمہارا رب وہ ہے. حدیث قدسی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، اے میرے بندو تم راتوں کی سیاہیوں میں بھی گناہ کرتے ہو، دن کے اجالوں میں بھی گناہ کرتے ہو. انا اغفر الذنوب جميعا، بس ایک دفعہ مجھ سے آ کے معافی مانگ لیا کرو، میں تمہارے سارے ہی گناہوں کو معاف کر دوں گا. تو ہم کوشش کریں، ہم جستجو کریں. رب العالمین کو یہ معافیاں مانگنا اس قدر پسند ہے، رب العالمین کو یہ توبہ کے انداز اتنے پسند آتے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ غامدیہ قبیلے کی عورت جس سے گناہ ہو گیا، اتنی نیک تھی، آ گئی اللہ کے نبی کے در پہ. اللہ کے نبی طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے. آپ نے فرمایا جاؤ، چلی جاؤ، جا کے بچہ جنم دے دو گی، اس کے بعد آنا. پھر آتی ہے، اللہ کے نبی پھر واپس بھیجتے ہیں، جاؤ چلی جاؤ، ابھی بچے کو دودھ پلا لو، اس کے بعد میرے پاس آنا. پھر اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے. کس قدر اس نے اپنے رب کو منایا ہوگا، کس قدر اس نے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر کے معافیاں مانگی ہوں گی. صحابہ کہتے ہیں ہم اس کو لے کے گئے، اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ اس کو رجم کر دو، پتھر مار مار کے مار دو. ہم اس کو پتھر مار رہے تھے، خالد بن ولید بھی وہیں پر کھڑے تھے. کسی صحابی نے پتھر مارا اور اس کے وجود سے خون کے چھینٹے نکلے اور وہ خالد بن ولید کے کپڑوں پہ گر گئے. خالد بن ولید کی زبان سے یہ لفظ نکلے کہ کس بدکارہ کا خون میرے کپڑوں پہ گر گیا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم پڑتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے خالد تجھے پتا ہے تو نے کیا بات کی ہے اور کس کے بارے میں کی ہے؟ لقد تابت توبتن، اس نے تو ایسی توبہ کی ہے، اس نے تو دنوں اور راتوں میں اپنے رب کو اس قدر منایا ہے. لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ، اگر اس کی توبہ کو مدینے کے 70 لوگوں پہ تقسیم کیا جائے، لوسعتہم، تو اللہ ان سب کو بھی معاف فرما دیتا. کیا آج ہم اگر اپنے رب کے دربار پہ آ کے اپنے آپ کو گرا دیں گے تو کیا اللہ ہمیں معاف نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے. ہمیں اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس رب کی رحمتیں قرآن پڑھیں تو یہ بھی معلوم پڑتا ہے. اللہ فرماتے ہیں یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اس اللہ کی مغفرتیں اور رحمتیں تو اتنی بڑی ہیں، وہ رب صرف گناہوں کو معاف ہی نہیں کرتا بلکہ گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے. کیوں مایوس ہوتے ہو اس رب سے؟ کیوں مایوسیوں کو پھیلاتے ہو اور اپنی زبانوں سے یہ جملے نکال بیٹھتے ہو میں تو بڑا سیاکار ہوں، مجھے تو معافی ملنی ہی نہیں ہے؟ وہ 100 آدمیوں کو قتل کرنے والا، اللہ نے اس کو اس بات میں بھی معاف کر دیا تھا کہ اس نے اللہ سے توبہ کرنے کا پکا ارادہ کر لیا تھا. تو آئیے میرے بھائیوں، یہ رمضان ہے، اس کا معافی سے بڑا گہرا تعلق ہے. 2 طاق راتیں ہم گزار چکے ہیں، ابھی 3 ہمارے پاس موجود ہیں. ہم اپنے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر کے راتوں کو ذرا تھوڑا سا جاگ کر کے محنت کر کے اپنے گھر والوں کو جگا کر کے اس کی ترغیب دے کر کے ہم اپنی پچھلی زندگیوں کی کتابوں کو صاف کروا لیں. یہ میرے اور آپ کے پاس موقع ہے، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم لے کے اللہ کے سامنے گر جائیں. وہ رب العالمین ضرور بالضرور ہمیں معاف کر دے گا. اس کا کام ہی معاف کرنا ہے، اس کی تو صفت یہ ہے. وہ تو ودود ہے، وہ تو محبت کرنے والا ہے، وہ تو غفور ہے، وہ تو معاف کرنے والا ہے، وہ تو رعوف ہے. اس کا تو کام ہی یہ ہے. وہ تو نرم دل ہے، وہ تو اپنے بندوں سے محبتیں ہی کرنے والا ہے. ہم لوگوں سے معاشرے میں سنتے ہیں نا، لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ رب 70 ماؤں سے نہیں بلکہ 70,000 کیا 70 لاکھ ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں. تو آئیے، جس طرح مائیں جتنی بھی غلطیاں ہو جائیں اولادوں کو بالآخر اپنے سینوں سے لگا ہی لیتی ہیں، اپنے آپ کے پاس رکھ ہی لیتی ہیں، ہم بھی جتنے خطا کار ہیں
ایک دفعہ آ کے اپنے اللہ کے سامنے گر جائیں۔ مجھے امید ہے اللہ کے گھر سے ہمیں نا امیدیاں اور اس طرح کی باتیں بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ اپنے اللہ سے یہ امید لے کے ہم اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں پیش کر دیں، انشاءاللہ وہ رب ہمیں ضرور معاف کرے گا۔ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کے ہر طرح کے ظاہری اور باطنی، پوشیدہ اور چھوٹے اور بڑے، اللہ ہم سب کے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے، اور اللہ ہمیں اس رمضان میں ان لوگوں میں شامل فرما دے جو اللہ کی جنتوں کے مستحق ہوں، اور اللہ جن کے لیے جہنم سے آزادی کے پروانے عطا کر دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔